سارے پاکستان کے جو چینلز اور جرنلسٹ ہیں لنڈن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے اچھے وقت اور مشکل وقت میں آپ نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا، تو میں شکر گزار ہوں اس لیے بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب سے میری پرابلمز ہوئی، یہ جو کیس بنا تھا اور اس کے بعد جو فیک ایلیگیشنز لگی میرے اوپر جو میں نے ہمیشہ ڈینائی کی، اس میں صرف اور صرف پاکستانی اور کشمیری چینلز جو ہے انہوں نے میری سپورٹ کی۔ برٹش میڈیا انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جب اس ساری چیزوں کو اچھالنا تھا تو یہ سارے وہاں پہ تھے، جو ان کے کیمرہ مین، ان کے ویڈیو کیمرہ مین، ان کے BBC سے لے کر جو لوکل اخبار ہے، انہوں نے چھپ چھپ کے بھی تصویریں بنائی، ویڈیوز بنائی، لیکن جب ان کو پتہ تھا، کیونکہ جج صاحب نے پہلے اپنی انٹینشنز بتا دی تھی کہ وہ یہ ججمنٹ دینے والے ہیں، تو اس دن ایک بھی فوٹوگرافر کیمرہ مین وہاں پہ نہیں موجود تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جو ہمارے لوکل اخبار ہے انہوں نے اس سارے کو بجائے اس کے وہ کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا، انہوں نے جو ہے وہ فریڈم آف پریس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال میں ہماری فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہوا اتنا نقصان جتنا یہ اس ججمنٹ میں، کیونکہ فیس بک پہ ہی سارے کامنٹس آ رہے تھے، ساری جو ہے جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ریسسٹ بھی ہیں، جن لوگ جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے، جو ایکسٹریم رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، تو اس لیے پاکستانی میڈیا جو ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے میری سپورٹ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا 22 سال کا تجربہ ہاؤس آف لارڈز میں اور اس سے پہلے 10 سال لوکل گورنمنٹ میں جو ہے، وہ اگر میں ہاؤس آف لارڈز کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہوں کہ میں بالکل ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی ہے کہ وہ تجربہ، وہ سپورٹ جو کمیونٹی نے، جو میرے کام میں، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا فلسطین کے حوالے سے ہو، روہنگیا کے حوالے سے ہو، یا جو چائنیز مسلمان ہیں ایسٹ ترکستان کے، وہ انہوں نے مجھے یوگر مسلمانوں نے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپین مسلم فورم کے میں بورڈ ممبر ہوں، اور انہوں نے اگلے مہینے میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ آن لائن بلائی ہوئی ہے، اور اگر ان کو یہ ریسٹرکشنز ختم ہو گئیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایز اے اسپیکر آن یوگر مسلمز جو ہے آپ نے تقریر کرنی ہے، کیونکہ میری ابھی ان کے ایک اسپیشل سیشن میں نے بات کی تھی کہ میں 2018 میں ان کے حوالے سے کوسچنز ریز کر رہا تھا، اور جو چائنیز امبیسڈر ہے اس کو خط بھی لکھا، اور انہوں نے 2 پیج جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان یوگر مسلمانوں کی بات نہیں کرتے۔ 3 ملین جو ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپس میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مساجد 8000 مساجد کو شہید کیا گیا، تو سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ ہو، میں نے ان کو کہا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی مجبوریاں ہیں، پولیٹیکل جو سپورٹ ہے چائنا کے لیے ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے میں جو ہے وہ چاہے وہ فلسطین کی بات ہو، کشمیر کی ہو، یا دوسرے جو سفرنگ مسلمان دنیا بھر میں ہیں ان پہ بات کرتا رہوں گا۔ ہندوستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میں تو اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جس طریقے سے وہ
جو لوگ کام کرتے ہیں کشمیر کے اوپر ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان وہ فیک نیوز نیٹ ورک جو انہوں نے پورے یورپ کے اندر قائم کیے ہوئے تھے. میں تو کافی عرصے سے بلکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور یہاں پہ جو سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب میں NQM لنڈن کی بات کرتا تھا تو میں یہی بات کرتا تھا کہ جو رو ہے وہ انوالوڈ ہے کراچی میں، وہ رو انوالوڈ ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم، چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے وہ MQM ہو، اس کے ذریعے کیا کیا نقصان پہنچاتے رہے ہیں. سملرلی اب بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم ہوتی ہے ایسے ہی تو یہاں بیٹھ کے یا یورپ کے اندر یا جہاں بھی مجھے جانا پڑے وہ ظاہر ہے جو کام ہے وہ والنٹیرلی میں کرتا رہوں گا. میں اپنے سارے جو میرے دوست، میرے بھائی جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے سارا کام، اور ہمیں اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے، وہ اسٹریٹجائز کرتا ہے، وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور ہمیں بھی اسٹریٹجائز کرنا چاہیے قانون کے اندر رہتے ہوئے. یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر ہمیں کشمیر کوز، پاکستان کوز، فلسطین کوز جو ہے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آج کی خبر ہے کہ سری لنکا کے اندر حکومت نے نکاح پر پابندی اور 1000 سے زیادہ مدارس جو انہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر آپ کچھ کہیں؟ جی، میں ایک تو جو نارمل کنڈمنیشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کروں گا. فرینکلی یہاں یورپ کے اندر 7 ملک ہیں جنہوں نے یہ پابندی آلریڈی لگا دی ہے. سری لنکا میں تو انڈیجنس سری لنکن مسلمان رہتے ہیں. یہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ سارے مسلمان MCB سے لے کر پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی جاتا ہے، لیکن عمران خان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ریسنٹ وزٹ میں جو انہوں نے کرمیشن کا جو پالیسی بنائی ہوئی تھی ان کے کہنے کے اوپر، انہوں نے مسلمانوں کی کریمیشن جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ OIC صرف ایک جو ہے وہ ڈنر کلب یا ایک بیان بازی والی آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ کچھ ایکچوئل ایکشن ہو جہاں پہ وہ سینکشنز بھی لگا سکیں، وہ وہاں پہ اپنے پولیٹیکل جو موو ہیں وہ بھی کر سکیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سری لنکا جیسے ملک جو مسلمانوں کے بالکل ڈور سٹیپ پہ ہے، وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عرب ورلڈ میں UAE، سعودی عربیہ میں سری لنکن لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اگر آپ یہ پابندیاں لگائیں گے مسلمانوں کے اوپر تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس لابی کو بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. آپ کے کیس کی وجہ سے کشمیر کی جو تحریک یہاں چل رہی تھی اس کو بڑا شدید نقصان پہنچا. کشمیری اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، اور کوئی جس سے آپ نے ذکر کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے. تو اس وقت آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کوئی پاکستان میں یا یہاں پہ کہ ان کی آواز کو اٹھایا جا سکے، اور یا ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے؟ کوئی ایسی صورت حال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہماری موومنٹ ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن آن لائن بہت ساری کانفرنسز ہوئی اور آن لائن انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ کافی ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بھی ہے کہ پاکستان فارن آفس چاہے وہ کام کرتے ہوں گے، میں کسی کی کریٹیسزم نہیں کر رہا ہوں، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ اتنا ایفیشینٹ. اور یعنی میں یہاں پہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ لنڈن میں ابھی آپ بہتر جانتے ہوں گے جو نئے ہائی کمشنر صاحب آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا.
لیکن میں نے چاہے میرے کیس کی وجہ سے میں لمیٹڈ میری ایکسیس ہے، لیکن میں نے ان کو کہیں کشمیر کے اوپر ایک آدھ جو ہے وہ سیمینار اس میں میں نے دیکھا ہے، لیکن اگر ان کو ان کے کوئی خطوط یا جس طرح نفیس زکریا صاحب تھے، میں ان کا کھل کے کہہ سکتا ہوں، میرا پرسنل کوئی ان کے ساتھ نہ تو اختلاف ہے، نہ ہی کوئی ان کے ساتھ دوستی ہے، لیکن وہ یہ کام کرتے تھے۔ دوسرے بھی کچھ ایسے ہیں، لیکن ابھی میں نے ان کا کوئی کام دیکھا نہیں ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ صرف مراد لینا یا تنخواہ لینا اور ٹی اے ڈی اے لینا یا آخری 2 سال یہاں پہ جو ہے وہ یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ریلیکس ہو کے رہنا، یہ بددیانتی ہے پاکستان کے ساتھ۔ آپ کے جو کیس تھا، کافی لوگ جو خاص طور پہ کشمیری پاکستانی جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کشمیر کی تحریک جو چل رہی تھی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیس سارا اٹھایا گیا تھا، یا اس سے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ ان کی اپینین ہے، میں یعنی میرے دونوں جو ایک ہاؤس آف لارڈس کے اندر اور اس میں کچھ ایسے لنکس ہیں جو ابھی میں میڈیا کے اوپر نہیں بتا سکتا، لیکن انشاءاللہ جب بھی یہ کیس مکمل، میں اس لیے بھی میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سی پی ایس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کورٹ آف اپیل میں جائیں گے، تو جائیں، بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ کورٹ آف اپیل میں جا کے پھر انشاءاللہ کیونکہ مجھے کوئی اتنی بیسس تو نہیں نظر آ رہی، پھر اس کے بعد پھر آپ جب یہ کیسز ختم ہو جائیں گے تو کھل کے آپ بات کریں تو میں کھل کے جواب دوں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لارڈ تھے تو کافی جیسے پہلے بات ہوئی، اس کو سیکنڈ کروں گا، کافی ہوپ تھی